بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہر محلے میں ہی پایا جاتا ہے، جس کی عزت اور تکریم کرنا محلے کے تمام لوگ ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خوشی اور غمی کے موقع پر عموماً محلے کے مولوی صاحب کو ضرور یاد کیا جاتا ہے یا پھر ان کے مشورے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مولوی صاحب ہمارے محلے میں بھی رہائش پذیر تھے، جن کی عزت سارا محلہ ہی کرتا تھا۔ مولوی صاحب بہت ہی نیک اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے، دین کی معلومات سے لوگوں کو مستفید کرتے۔ سب لوگوں کی طرح میں اور میرے ابا بھی مولوی صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ البتہ میری ماں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں مذہب کی کتابوں سے الجھن ہوتی ہے، اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گزار سکتی ہیں۔ مولوی صاحب کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اور وہ شہر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں جس مدرسے میں عربی پڑھتی تھی، مولوی صاحب وہاں کے استاد تھے، اور میں نے ہمیشہ ہی مولوی صاحب کو بہت رحم دل اور محبت کرنے والا انسان پایا تھا۔ اکثر مولوی صاحب باتوں باتوں میں مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں حیران رہ جاتی تھی کہ مولوی صاحب کو بھلا میری اماں میں کیا دلچسپی ہوگی۔ شاید میری ماں کی خوبصورتی کے چرچے مولوی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہمیں یہ خبر ملی کہ مولوی صاحب کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کا یہاں کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ہر بچے کی پیدائش پر ان کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی، اور انہیں دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت پڑتی تھی۔ مولوی صاحب کے تینوں بچوں کی پیدائش اسی محلے میں ہی ہوئی تھی، اور سارا ہی محلہ جانتا تھا کہ ہر بچے کی پیدائش پر انہوں نے کسی نہ کسی محلے والے سے گزارش کر کے اس کی بیوی کو مہینہ بھر اپنے گھر بلایا ہے تاکہ وہ ان کی بیوی کا خیال کر سکے۔ مولوی صاحب کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ خوشی خوشی اپنی عورتوں کو ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب ہر پیر کے دن عورتوں کو درس قرآن بھی دیا کرتے تھے، اس لیے عورتیں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ جو مولوی صاحب کے گھر چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی تو سارے ہی محلے کو انتظار تھا کہ مولوی صاحب اب کس کو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے چنیں گے۔ محلے کے لوگ مولوی صاحب کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ ایک شام مولوی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے، ابا کو سلام کیا اور ابا کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کا انداز ہمیشہ ہی عاجزانہ ہوتا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے شربت بنا کر لانے کو کہا۔ اماں تو مولوی صاحب کی آمد کا سن کر ہی کمرے میں جا بیٹھی تھی، لیکن مولوی صاحب نے انکار کر دیا اور بڑی عاجزی سے ابا سے کہنے لگے کہ میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد بہت ناساز ہو جاتی ہے، اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ اگر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رہوں تو مدرسے کے بچوں کی عربی کا حرج ہوتا ہے، اور یہ بات میری ذات کو گوارا نہیں۔ میرے ہر بچے کی پیدائش پر ہی کسی نہ کسی محلے والے نے میری مدد کی خاطر اپنی عورت کو میرے گھر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ بس 1 مہینے کے لیے آپ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری بیوی کا خیال رکھ سکے۔ کام کاج کے لیے میں نے ایک نوکرانی کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کسی ایسی بھروسے والی عورت کی ضرورت ہے جو میری بیوی کے قریب رہ سکے۔ اب تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ مولوی صاحب نے جس طرح سر جھکا کر ابا سے گزارش کی تھی، ابا کے پاس انکار کی گنجائش ہی باقی نہ بچی۔ مولوی صاحب یوں بھی ابا کو بہت عزیز تھے، اور یہ تو ابا کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ مولوی صاحب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری اور فہم و فراست کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیوی شہناز کو روز صبح ہوتے ہی آپ کے گھر بھیج دوں گا، اور وہ سارا دن آپ کی بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے تب شہناز گھر آ جایا کرے گی، اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا، اور وہ ابا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ میں بہت ہی حیران تھی کہ مولوی صاحب نے اماں کو ہی کیوں چنا ہے۔ مولوی صاحب کا اماں کو لے کر سوال جواب کرنا اور یوں ہمارے گھر تک چلے آنا میرے لیے کچھ عجیب تھا۔ اماں کو مولوی صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ان کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ابا ہم ہی بڑھ چکے تھے، اس لیے اماں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں بہت ہی آزاد خیال قسم کی عورت تھی، اور ان کے لیے مولوی صاحب جیسے
لوگ صرف دقیانوسی خیالات کے مالک تھے جو عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ اماں تو سارا دن گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر گزارتی تھی، نہ ہی وہ پردہ کرتی تھی اور نہ ہی سر ڈھانک کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے سارے جہاں کی سیر کر آتی۔ ابا نے کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں کو اس بارے میں بات کرنے سے ہی نفرت تھی۔ اماں ہمیشہ دو ٹوک لفظوں میں ابا کو کہہ دیتی کہ وہ اماں کی آزادی پر پابندی نہ لگائیں۔ اماں کی ہر غیر مرد سے اچھی بات چیت ہو جاتی۔ محلے کے بہت سے مرد بھی اماں سے بہت بے تکلف تھے۔ اماں جب گھر سے نکلتی، ہر مرد کی نظریں اماں کے حسین سراپے پہ ٹک جاتی۔ اماں سے گھر کے کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کے بڑے ہوئے ناخن اور ان پر لگی نیل پالش خراب ہوتی، اور یہ بات انہیں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ اس لیے جب مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھنے کی بات آئی تو اماں نے ابا سے اسی بات کو لے کر بحث بھی کی کہ ابا نے کہا مولوی صاحب کی بیوی کی ایمانداری ان کے گلے میں ڈال دی ہے۔ اماں کو تو مولوی صاحب جیسے لوگوں سے پہلے ہی خدا واسطے کا بیر تھا، لیکن اب مجبوری میں انہیں مولوی صاحب کے گھر جانا ہی تھا، کیونکہ ابا نے اماں سے پوچھے بغیر ہی حامی بھر لی تھی۔ اگر مولوی صاحب نے مجھے ذرا بھی لیکچر دینے کی کوشش کی تو میں اسی وقت ان کی بیوی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں گی۔ اماں نے ابا کو کھلے عام دھمکی دی، ارے وہ تمہیں لیکچر کیوں دینے لگے، انہیں تو اپنی بیوی کی فکر ہے۔ ابا ہمیشہ کی طرح اماں کو محبت سے منانے لگے۔ اماں مولوی صاحب کے جانے کے بعد بھی سارا وقت غصے میں بڑبڑاتی رہی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی بہت غصہ تھا کہ مولوی صاحب کو ہمارے علاوہ محلے میں اور کوئی گھر نظر نہیں آیا جو وہ ہمارے گھر چلے آئے۔ اماں نے تو کبھی مولوی صاحب کی بیوی سے ملاقات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کبھی عورتوں کے درس قرآن میں گئی تھی، لیکن نہ جانے مولوی صاحب کو کیا سوجی تھی کہ انہوں نے اماں کا انتخاب کر لیا۔ اماں چلتے پھرتے مولوی صاحب کو کوس رہی تھی۔ ابا کی منتوں پر اگلے دن ہی اماں نے مولوی صاحب کے گھر جانا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ 2 دن سے زیادہ اماں مولوی صاحب کے گھر نہیں جائیں گی۔ میں 14 برس کی ہو چکی تھی اور گھر کے کام کاج میں اماں مجھے بہت پہلے ہی طاق کر چکی تھی، اس لیے اماں کو اپنے گھر کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اماں صبح ہوتے ہی مجھے گھر کا سارا کام سمجھا دیتی اور خود مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی۔ اماں سے تو اپنے گھر کے کام ہی نہیں ہوتے تھے، نہ جانے وہ مولوی صاحب کے گھر جا کر کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر کے عربی پڑھنے کے لیے جانے لگی تو راستے میں شگفتہ خالہ نسرین آنٹی سے بات کر رہی تھی۔ شگفتہ خالہ وہ عورت تھی جو مولوی صاحب کے پچھلے بچے میں ان کی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے مہینہ بھر ان کے گھر گئی تھی۔ وہ نسرین آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ مولوی صاحب کے گھر گزارے 1 مہینے نے ان کی زندگی پوری طرح سے بدل دی اور وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ان کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ مولوی صاحب کی وجہ سے جو سکون انہیں ملا تھا، شاید اگر وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جاتی تو زندگی بھر اس سکون سے محروم رہ جاتی۔ وہ مولوی صاحب کی تعریفوں میں مگن تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ بھلا 1 مہینے مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کرنے سے شگفتہ خالہ کی زندگی میں ایسی بھی کون سی خوشیاں آ گئی ہیں جو وہ پھولے نہیں سما رہی۔ مولوی صاحب نے شگفتہ خالہ کو کون سا سکون دیا تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے تھے۔ ان کی باتیں بھی مجھے بالکل عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک بیمار عورت کی دیکھ بھال کر کے وہ ایسے خوش تھے کہ جیسے ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ اماں کو مولوی صاحب کے گھر جاتے ہوئے 4-5 دن ہی گزرے تھے، لیکن ایک عجیب سی بات میں نے اماں کے اندر محسوس کی تھی۔ اماں پہلے 3 دن تک نہانے کا نام نہیں لیتی تھی، اور اب اماں مولوی صاحب کے گھر جانے سے پہلے روز صبح ہی نہا دھو کر ایسے تیار ہوتی جیسے وہ عید کے دن تیار ہوا کرتی تھی۔ اماں نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر کے لیے نکل جاتی اور پہلے سے گھر کے سارے کام کاج میرے سر پر آ جاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے مولوی صاحب کے گھر جانا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میرا اندازہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب سے اماں مولوی صاحب کے گھر جانے لگی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت گم سم سی نظر آتی۔ گھر آنے کے بعد بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، جبکہ اس سے پہلے تو اماں شام کا سارا وقت چھت پر ہی گزارا کرتی تھی۔ اماں کو چھت پر جا کر سارے محلے کا نظارہ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اماں ابھی تک بہت زیادہ جوان لگتی تھی۔ جو بھی اماں کو دیکھتا وہ اماں کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا۔ اماں کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ اماں کا خوبصورت سراپا اور اس پر فیشنیبل لباس دیکھنے والوں پر قیامت ڈالتا۔ محلے کے جوان لڑکے بھی اماں کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے، جسے سن کر اماں کھل اٹھتی۔ ابا بھی اماں کی اس خوبصورتی کے پیچھے پوری طرح دیوانہ تھا۔ اماں کی بڑی سے بڑی غلطی بھی ابا کو نظر نہیں آتی تھی۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور اماں کو مولوی صاحب کے گھر جاتے ہوئے 12 دن ہونے والے تھے۔ ان 12 دنوں میں مولوی صاحب
عربی پڑھانے کے لیے بہت دیر سے تشریف لاتے اور بہت جلدی مدرسے سے واپس اپنے گھر میں چلے جاتے۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا کہ جب اماں مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہے تو پھر مولوی صاحب مدرسے میں پورا وقت کیوں نہیں دے رہے اور وہ جلدی گھر واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان کی موجودگی میں اماں سارا وقت کیا کرتی ہے؟ ایک دن صبح اماں نہا کر نکلی اور مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو میں نے یہی سوال اماں سے بھی کیا کہ مولوی صاحب اب پہلے کی طرح مدرسے میں 2 گھنٹے تک کیوں نہیں بیٹھتے اور واپس گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں شام تک ان کے گھر رکنا پڑتا ہے؟ میرے اتنے سارے سوالوں پر اماں نے غصے سے گور کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب کی ٹو رکھنے کی بجائے عربی میں دل لگا کر پڑھا کر، اگر مجھے مولوی صاحب سے تیری ذرا بھی شکایت ملی تو میں تجھے بہت ماروں گی۔ اماں کا سخت لہجہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور خاموش ہو گئی، لیکن یہ سوالات مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہے تھے۔ میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ میری اماں کی خوبصورتی دیکھ کر ہر مرد پوری طرح گھائل ہو جاتا ہے اور اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر کے اماں کو بھی بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کہیں مولوی صاحب بھی تو؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے استغفار کی تسبیح کی۔ میں بھلا ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ مولوی صاحب تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اماں کے رویے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اور ابا سے کچھ دور دور رہنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کے گھر سے واپس آتے تو اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی۔ میں بہت دیر دروازہ بجاتی تب کہیں جا کر وہ دروازہ کھولتے۔ مولوی صاحب کا نام لیتی تو ان کا لہجہ ایسا شیریں ہو جاتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ کہاں تو پہلے اماں مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے راضی نہیں تھی اور اب صبح ہوتے ہی دوڑی چلی جاتی تھی۔ اب تو اماں کو دروازے پر کھڑے رہنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ آج وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جائیں بلکہ میرے پاس گھر میں ہی رک جائیں، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مولوی صاحب کی بیوی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا، مجھے بھی تو اماں کی ضرورت تھی، لیکن انہیں مجھ سے کہیں زیادہ مولوی صاحب کی بیوی کا خیال تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں نہ جانے ایسا کون سا جادو تھا کہ جو عورت ان کے گھر جا کر آتی وہ ان کی مرید ہو جاتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ مولوی صاحب نے اماں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے ابا سے کہا تھا کہ اماں بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے جو بہت دل سے مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہیں۔ مولوی صاحب کے منہ سے اماں کی تعریف سن کر ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے اپنی اماں کو کبھی نیک نہیں پایا تھا۔ وہ تو رمضان میں بھی مشکل سے نماز پڑھتی تھی اور دوسروں کا خیال کرنا بھی انہیں بالکل نہیں آتا تھا۔ پھر مولوی صاحب کو اماں میں نہ جانے کون سی خوبی نظر آ گئی تھی۔ اماں جب شام کو مولوی صاحب کے گھر سے واپس لوٹی تو ابا نے اماں کو بھی مولوی صاحب کی تعریف کے بارے میں بتایا، جسے سن کر اماں کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اماں بہت زیادہ تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے فوراً ہی چائے بنا کر اماں کے آگے رکھ دی۔ اماں جب بھی مولوی صاحب کے گھر سے واپس آتی وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگتی، شاید وہ واقعی بہت دل لگا کر مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کر رہی تھی۔ اگلے دن اماں نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر چلی گئی اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں کی بڑی بہن اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت دور رہتی تھی اور خصوصاً اماں سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ میں نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ خالہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اماں کو مولوی صاحب کے گھر سے بلا کر لاتی ہوں۔ خالہ بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ اماں مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کے لیے جانے لگی ہے۔ مولوی صاحب کا گھر ہمارے گھر سے 2 گلی آگے ہی تھا۔ میں فوراً چادر ڈال کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مولوی صاحب کا مکان پرانی طرز کا تھا، دروازے پر کوئی لاک بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کنڈا اٹکا ہوا تھا جسے بآسانی ہٹا کر میں اندر داخل ہوگی۔ اس گھر میں 3 چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہی تھے اور ایک بڑا سا کچا صحن تھا۔ سامنے والے کمرے میں جھانکتے ہی مجھے مولوی صاحب کی بیوی نظر آئی۔ مولوی صاحب کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھانکا تو اماں مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ اگر مولوی صاحب کی بیوی اور بچہ سو رہے تھے تو اماں کہاں تھی؟ ایک چھوٹا سا کمرہ صحن پار کر کے پیچھے کی طرف تھا جہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی، شاید اماں وہاں تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی سو رہی تھی، اس لیے میں بنا آہٹ کیے اماں کو بلانے کے گھر سے صحن پار کر کے پیچھے والے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کے قریب پہنچتے ہی مجھے اماں کی آواز سنائی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے مولوی صاحب کی آواز بھی آئی۔ تو میں نے کمرے کے اندر جانے کی بجائے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری اماں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مولوی صاحب اماں کو کچھ سنا رہے تھے۔ روتے روتے اماں کی ہچکی بن گئی تھی۔ مولوی صاحب کے لہجے میں بہت ہی زیادہ مٹھاس تھی اور ان کا انداز ایسا تھا کہ انسان کے دل کو چیر جاتا۔ اماں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں کسی اور ہی دنیا میں ہو۔
مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب کے لفظوں میں ایسی تاثیر تھی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے بھی دنیا کا ہوش نہیں رہا۔ مولوی صاحب اماں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایماندار جنت میں داخل ہوگا، بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاق کا مقام دوزخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ مولوی صاحب نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کتابوں کو بند کیا تھا اور سر جھکائے وہ اماں سے مخاطب تھے۔ میں بہت عرصے سے اس بات سے واقف تھا کہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں، محلے کے لڑکے آپ پر بری نظر رکھنے لگے ہیں، جبکہ آپ بہت عزت والا مقام رکھتی ہیں۔ خدا نے آپ کو بہت ہی محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے اور یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کی حدود کو پار کر جائے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ حیا ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ ایک دن میں گلی میں سے گزر رہا تھا کہ جب میں نے خود کچھ لڑکوں کو یہ کہتے سنا کہ شہزادہ صاحب کی بیوی تو بہت ہی جوان اور خوبصورت ہے، وہ جس طرح آپ کے جسم کی تعریف کر رہے تھے، یقین جانیے کہ اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے رک کر ان کی اصلاح کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے کہ جب شہزادہ صاحب کی بیوی خود ہی اپنی نمائش کرواتی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس کا ذکر کرنے سے روکنے والے؟ وہ عورت دروازے پر کھڑی ہی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے جذبات کو بھڑکا سکے۔ اسی دن میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں آپ کو اس گندگی، اس دلدل سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا جس میں دھنس کر آپ کی عزت پوری طرح داغدار ہو گئی ہے۔ اسی لیے جب میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں نے آپ کو منتخب کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بے حیائی کے کانٹوں بھرے اس راستے پر چلنے سے روک لوں جس سے آپ کی پوری زندگی لہولہان ہو سکتی۔ کوئی بھی عورت سر سے چادر اتار کر کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ نامحرم مرد عورت کے جسم کو ہمیشہ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اگر عورت خود ہی اپنے جسم کو نمایاں کرے تو پھر وہ اس مرد کی ہوس کا شکار بن جاتی ہے۔ آپ کے شوہر سے میرے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا گھر برباد ہو، اسی لیے میں آپ کو اپنے گھر تک لے آیا۔ مولوی صاحب کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اماں مولوی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں، آپ نے مجھے جو تعلیم دی اس نے مجھے حیا اور بے حیائی کا فرق بہت اچھی طرح سکھا دیا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ نامحرم مرد میری تعریف صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ میں نے نماز شروع کر دی، لیکن ابھی میں اتنی باہمت نہیں ہوئی ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے آگے نماز ادا کر سکوں۔ میں خود کو کمرے میں بند کر کے خدا کے آگے پیش ہوتی ہوں۔ میں نے اپنے ہر عمل کی معافی اللہ سے مانگ لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اماں کی بات سن کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ نے میری ماں کو صحیح راستے کے لیے چن لیا تھا اور میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار تھی۔ میں جان گئی تھی کہ مولوی صاحب نے کس طرح شگفتہ خالہ کی زندگی بدلی تھی اور اب وہ کس طرح میری ماں کی زندگی بدلنے جا رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ہٹ کر کمرے کا دروازہ بجایا تو اماں باہر نکل آئی اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ اب میری ماں کے قدم ہمیشہ نیک راستے پر ہی اٹھیں گے۔ کبھی کبھی انسان کی کوئی چھوٹی سی نیکی اللہ کو اس قدر پسند آ جاتی ہے کہ اللہ انسان کو اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے۔ شاید میری ماں کی بھی کوئی ایسی نیکی ہی ان کے کام آ گئی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی اماں نے مکمل طور پر پردہ شروع کر دیا تھا۔ اب نہ ہی وہ شام کے وقت چھت پر جاتی تھی اور نہ ہی اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی ٹھیک ہو گئی تھی اور اب ان کو اماں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اماں نے باقاعدگی سے درس قرآن میں جانا شروع کر دیا تھا اور اماں کی زندگی میں واضح بدلاؤ آ گیا تھا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود اٹھ جاتا ہے۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔